آپ کا بچہ اور آپ کا اپنے نونہال کے ساتھ سفر آسان کرنے میں معاون۔ بچے اور آپ کے لیے ذہن سازی اپنے بچے کے بارے میں سیکھنے کا ایک پہلو یہ پہچاننا ہے کہ آپ کا بچہ کب کھیلنے، سونے، گود میں لینے، آرام کرنے اور کھانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بچے کی حالت کو پہچاننے کا طریقہ سیکھنا آپ کو یہ جاننے میں مدد دے گا کہ مختلف اوقات میں اپنے بچے کو کیسے جواب دینا ہے۔ یہ میرے بچے کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اس کو چھاتی پر سونا بہت پسند ہے اور دودھ پینے کے درمیان ڈکار لیتی ہے، تو اگر وہ دودھ پینا چھوڑ کر میری طرف دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے ڈکار دلاؤں۔ خاموش، الرٹ۔ آپ جان لیں گے کہ آپ کا بچہ ہوشیار محسوس کر رہا ہے اگر اس کی آنکھیں وسیع اور روشن ہیں، اس کا جسم ساکت ہے، وہ توجہ مرکوز کرنے اور کسی چہرے، آواز یا چیز میں دلچسپی ظاہر کرنے کے قابل ہے، وہ مسکراتا ہے اور بڑبڑاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غنودگی یا اونگ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس حالت میں ہے جب اس کی آنکھیں کھلی ہیں مگر ان میں نیند بھری ہے، اس کی پلکیں پھڑپھڑا رہی ہیں، وہ شور، لمس اور حرکت پر رد عمل ظاہر کریں گی، اس کی حرکتیں ہموار ہیں۔ ہلکی نیند۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہلکی نیند میں ہے جب اس کی آنکھیں وقتاً فوقتاً مختصر طور پر کھل سکتی ہیں، جسم یا چہرے کی کچھ حرکتیں ہو سکتی ہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں یا پھڑپھڑا رہی ہیں، بند آنکھوں کے نیچے آنکھوں کی تیز حرکت ہو سکتی ہے، اس کی سانسیں زیادہ بے قاعدہ ہو سکتی ہیں، اسے جگانا آسان ہے۔ گہری نیند۔ آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کا بچہ گہری نیند میں ہے جب اس کی سانسیں مستقل اور ایک سی رہتی ہیں، اسے جگانا مشکل ہے، آنکھیں بند ہیں اور ان میں کوئی حرکت نہیں، وہ کبھی کبھار چونکنے، نیند میں جھٹکا لینے یا ہونٹ گول کرنے کے علاوہ مکمل طور پر ساکت ہے۔ سر، دل، ہاتھ۔ اگلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ آج سے روزانہ 5 منٹ بچے کے سر، دل اور ہاتھوں کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچے کے احساسات اور خیالات کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح ان خیالات میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سر، اپنے بچے پر توجہ مرکوز کریں اور اس کے خیالات کے بارے میں سوچیں۔ آپ دنیا کو اس کی آنکھوں سے اور اس کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ اس کے خیالات، نظریات اور ارادے آپ سے الگ ہیں۔ اب یہ اکثر ایسا کرتی ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں چوستی ہے۔ یہ ایسا تب کرتی ہے جب یہ تھکی ہوتی ہے یا خاص طور پر جب بھوکی ہوتی ہے۔ دل۔ تصور کریں کہ اپنے بچے کی جگہ ہونا اور اس کے احساسات کو محسوس کرنا کیسا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اس کے احساسات کو اپنے احساسات سے الگ پہچاننا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کے احساسات آپ کو پریشان یا جذباتی کر رہے ہیں تو کچھ گہری آہستہ سانسیں لیں۔ جب یہ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ خوش یا پرجوش ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اور شکلیں بناتا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ اسے اٹھایا جائے یا اگر ناخوش ہو تو اپنے بازو زور زور سے ہلاتی ہے۔ اسے میرے سینے پر اپنی ناک آگے پیچھے رگڑنا بھی پسند ہے۔ یہ اب بھی ایسا کر رہا ہے۔ ہاں، جب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو دنیا کو بہتر انداز میں دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ کبھی کبھی اس سے آرام کی ضرورت ہوگی تو یہ اپنا منہ پھیرے گا کہ بابا مجھے کچھ لمحے خاموشی درکار ہے، پھر میں واپس آ کر کھیلوں گا۔ ذہنی آسودگی اور سانس لینے کی مشق۔ اپنی سانس پر غور کرنا خود کو پرسکون کرنے اور بے چینی کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو دمہ یا سانس لینے میں دشواری ہو تو برائے مہربانی اپنے جی پی سے بات کریں اور اسکوئر بریدنگ جیسی سادہ مشقیں کر کے دیکھیں۔ ہاں، تو جب یہ زیادہ رونے لگے اور نئی ماں بننا مشکل لگنے لگے تو آپ اپنا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ میرے خیال میں اس کا بہترین طریقہ اسکوئر بریدنگ ہے۔ 4 سیکنڈ کے لیے سانس اندر کھینچو، 2 3 4، 4 سیکنڈ کے لیے روک کر رکھو، 2 3 4 اور 4 سیکنڈ کے لیے باہر نکالو۔ ہاتھ، دل اور دماغ کے جواب میں اپنے بچے کی سوچ اور احساسات کی درست ترجمانی کرتے ہوئے شاید آپ حساس باتیں درست وقت پر کہنے اور کرنے کا ہنر سیکھ جائیں۔ اس سے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ ہمیں جواب دیتا ہے تو ہم وہ جاری رکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہوں۔
جب وہ ہمیں جواب دیتا ہے تو ہم وہ جاری رکھتے ہیں جو چیز ہم کر رہے ہوں. اگر یہ کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے, ہم اسے جاری رکھتے ہیں. صرف باتیں کرتے ہیں نا, اور اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. میرے خیال سے بچوں کے اشاروں کو جاننا اور سمجھنا بھی. میں جانتی ہوں یہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, مجھے واپس اس ڈبے میں ڈالو. تو اگر آپ کو لگے کہ اس کی یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے تب بھی وہ اسے اچانک بدل بھی سکتے ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, نہ صرف یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. گریٹر مانچسٹر کے ان تمام والدین اور بچوں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے موجودہ اور اصل مواد میں اس قدر قیمتی بصیرت اور مواد کا اشتراک کیا. یوٹیوب پر لکھ کر آپ اصل مواد دیکھ سکتے ہیں. وہاں اصل مواد کے 10 باب دستیاب ہیں. آگے چوتھا باب ملاحظہ کریں. آپ کا بچہ اور آپ, تسلی کے مراحل, اپنے بچے کے بارے میں سیکھنا. دوسرا حصہ